السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو الحمدللہ میرے سارے سننے والوں کو بہت پسند آئیں، اور الحمدللہ ان کے حج اور عمرے کے سفر میں میری ویڈیوز بہت مددگار ثابت ہوئیں۔ اللہ پاک آپ سب کے حج اور عمرے کو اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، جس میں عمرے کا کمپلیٹ طریقہ، سعی کا طریقہ، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد کی کون کون سی دعائیں اور اعمال ہیں، طواف کا مکمل طریقہ، گھر سے نکلنے سے لے کے مکہ پہنچنے تک۔ اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز حج کے حوالے سے میں نے کمپلیٹ گائیڈ لائن کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ تک اوتھینٹک انفارمیشن پہنچا سکوں، یعنی کہ اوتھینٹک بات آپ تک پہنچا سکوں، چاہے وہ حج اور عمرے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہو، یا پھر مسائل کے حوالے سے۔ تو میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میری تفسیر قرآن کی ویڈیوز کو واچ کیجئے اور تفسیر قرآن کے سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس کے علاوہ مسائل اور ان کے حل کے اعتبار سے بھی کچھ ویڈیوز میں نے شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، جن میں سے ایک ویڈیو تھی طائف جانے کے حوالے سے، کہ جب ہم لوگ مکہ جاتے ہیں اور طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں وہاں کی زیارات کرنے کے لیے، تو واپسی پہ عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے، لیکن اگر عمرے کا احرام نہیں باندھا، بغیر عمرے کی نیت کیے واپس آ گئے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر احرام کی حالت میں بھول چوک یا غلطی سے خوشبو والا صابن یوز کر لیا یا ہینڈ واش یوز کر لیا تو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ دونوں ویڈیوز میں نے فتوے کی روشنی میں آپ کو بتائی ہیں، آپ کے ساتھ فتوے بھی شیئر کیے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ، اور یہ فتوے جو ہیں یہ اور بھی یعنی فتاوی شامی اور فتاوی ہندیہ سے لیے گئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، کیونکہ 2023 میں جب میں حج پہ گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جاننے والے، میرے ملنے والے ایسے لوگ ہیں جو عمرے سے آئے ہیں، اور تقریباً سب نے ہی یہی بات مجھ سے پوچھی تھی کہ کیا ہم عمرے کی نیت کے بغیر احرام پہن کر مطاف میں طواف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اسی حوالے سے ایک ویڈیو بنا لوں، کیونکہ جب ہم حج پہ گئے تھے 2023 میں، تب ہم نے دیکھا تھا کہ واقعی وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بغیر عمرے کے احرام کے ایسے ہی احرام پہن کے مطاف میں چلے جاتے ہیں، صرف مطاف میں طواف کرنے کے لیے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے یہ رول بنایا ہوا ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ مطاف میں صرف وہی لوگ طواف کر سکتے ہیں جو عمرے کی نیت سے احرام پہن کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو روزانہ نمازوں کے لیے مسجد الحرام جانے والے لوگ ہیں وہ مطاف میں طواف نہیں کریں گے، بلکہ فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور روف ٹاپ کو یوز کریں گے طواف کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ لوگ مطاف میں طواف کرتے ہیں، جھوٹا احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں ہوتی، صرف مطاف میں طواف کرنے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں احرام پہن کے، اور وہاں پہ احرام پہن کے مطاف میں طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد بعض لوگ تو احرام اتار دیتے ہیں، سادے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر مسجد الحرام میں نمازیں اپنی ادا کر کے اور واپس اپنے ہوٹلز میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسے ہی احرام پہنے رہتے ہیں اور مطاف میں طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے بھی کچھ لوگوں کو، یعنی وہاں جو شرطے ہوتے ہیں تو وہ پکڑ لیتے تھے، وہ اس طرح کہ ہمارے سامنے ایک شخص کو پکڑا کہ وہ جو ہے اوپر تو احرام باندھ کے اور مطاف میں جا رہا تھا، لیکن نیچے سے اس کی شلوار نظر آ رہی تھی، تو شرطوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے تو سلے ہوئے کپڑے نیچے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ عمرے والے نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی گورنمنٹ اگر کوئی رول پاس کرتی ہے تو وہ سب لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، اور ہم کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں کے رولز فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ ہم پر یہ فرض ہے، ہمیں اس رول کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رول ہماری اپنی سہولت کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات کسی شخص نے فتوے میں پوچھی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے اپنے ہوٹل میں، ہمارے اپنے جاننے والوں میں وہ یہی کرتے ہیں کہ طواف کے لیے بھی احرام باندھ کے مطاف میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ عمرے کی نیت سے احرام نہیں بندھا ہوا ہوتا۔ لیکن الحمدللہ ہم جب بھی گئے حج پہ یا عمرے پہ تو ہمارے مردوں نے اس رول کو نہیں توڑا، یعنی کہ اگر عمرے کا طواف کرتے تھے تو مطاف سے کرتے تھے، نہیں تو دوسرے فلور یوز کرتے تھے طواف کرنے کے لیے۔ تو چلیے پھر وہی فتویٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل
چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جس میں پوچھنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ عازمین عمرہ، یہاں پہ عازمین حج بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ حج پہ جانے والے یا عمرے پہ جانے والے حرم شریف میں عمرہ کرنے کے بعد دوسرے روز نماز کے لیے حرم شریف میں جانا آنا رہتا ہے، تو وہاں منتظمین حرم شریف یعنی جو لوگ حرم شریف کا انتظام سنبھال رہے ہیں ان کی طرف سے یہ احکام ہے کہ مطاف میں صرف عمرہ کرنے والوں کو طواف کرنے کی اجازت ہے اور طواف کرنے والوں کو مطاف کے علاوہ مسجد کے دوسرے حصوں میں کرنے کے احکام جاری ہیں اور کچھ مخصوص اوقات بھی مقرر ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی طواف کے لیے عمرے کی نیت نہیں ہے، صرف مطاف میں داخل ہونے کے لیے احرام باندھ کر طواف کرے، جبکہ صرف طواف کے لیے اجازت نہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ احرام جب چاہے کیا یہ باندھا جا سکتا ہے؟ تیسرا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سب کی سہولت کے لیے بنائے گئے قانون توڑنا نہیں ہے اور سب کی آسانی کو دشواری میں بدلنا نہیں ہے، برائے مہربانی اس کا خلاصہ دے دیجئے۔ تو یہ فتویٰ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتویٰ نمبر بھی اس میں درج ہے، تو اس کے جواب میں مفتی صاحبان نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں سعودی حکومت کی طرف سے یہ پابندیاں ہماری معلومات کے مطابق زائرین کی سہولیات اور ان کے مفاد کے لیے یعنی ان کے فائدے کے لیے عائد کی گئی ہیں، یعنی سعودی گورنمنٹ نے جو بھی احکامات جاری کیے ہیں یا جو بھی رولز بنائے ہیں وہ زائرین کی سہولت اور ان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، لہٰذا قانون کی خلاف ورزی کر کے عمرے کی نیت کے بغیر صرف مطاف میں داخل ہونے کے لیے احرام باندھنا اور طواف کرنا مناسب نہیں ہے، اس میں ظاہراً دھوکہ دینا پایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دارالفتاء یعنی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور فتویٰ بنوریا ٹاؤن کراچی کا بھی ہے جس میں ایک سوال کرنے والوں نے پوچھا ہے کہ آج کل بیت اللہ یعنی مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں مطاف یعنی بیت اللہ کے بالکل قریب صرف احرام پہنے ہوئے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہے، تو میں نے اپنا عمرہ مکمل ادا کیا ہے لیکن اب میں نفلی طواف بیت اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں صرف احرام کی چادریں پہن کر مطاف میں جا کر نفلی طواف کر سکتا ہوں؟ کیا بغیر عمرے کی نیت کے چادریں پہن کر نفلی طواف کرنا جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ صورت مسئولہ میں جب حکومت کی طرف سے صرف احرام والے حضرات کو بیت اللہ کے قریب طواف کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور لوگوں کو بیت اللہ کے قریب نفلی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو صرف اس وجہ سے بغیر نیت احرام کی چادریں پہننا کہ بیت اللہ کے قریب نفلی طواف کر سکوں خلاف واقعہ اور حقیقت کے برخلاف ہے، لہٰذا اس عمل سے اجتناب کیا جائے یعنی بچا جائے، لیکن اگر کوئی شخص صرف احرام کی چادر پہن کر طواف کرے گا تو طواف ہو جائے گا، یعنی طواف تو ہو جائے گا لیکن اس عمل سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف واقعہ اور حقیقت کے برخلاف ہے۔ یہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ لکھا ہے کہ جو اس طرح کرے تو یہ دھوکہ دہی میں آتا ہے۔ اب ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اتنے بڑے عمل کے لیے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کیا کہ ہمارا طواف کا عمل جو ہے جو بہت بڑا عمل ہے، پوری دنیا میں آپ کو مسجدیں مل سکتی ہیں، نمازیں مل سکتی ہیں، لیکن طواف وہ واحد عبادت ہے جو صرف مسجد الحرام میں ملتی ہے، تو اس عبادت کو اس طرح سے وہاں سے رولز کو بریک کر کے یا وہاں کے رولز کو توڑ کر ان کے خلاف ورزی کر کے نقلی احرام باندھ کے اور صرف مطاف میں طواف کرنے کے لیے طواف کریں گے تو یہ دھوکہ دہی ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر کبھی بیت اللہ جانا ہو یا آپ جا رہے ہیں تو اس عمل سے خود بھی بچیے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور دین پر اس طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو شریعت کے احکام ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو، ہم سب کے آنے جانے کو، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔